ورقہ بن عمر نے بیان کیا، ان سے ابن ابی نجیح نے، ان سے مجاہد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ آیت بدترین حیوانات اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل سے ذرا کام نہیں لیتے، بنو عبدالدار کے کچھ لوگوں کے بارے میں اتری تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4646۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے خبیب بن عبد الرحمن نے، انہوں نے حفص بن عاصم سے سنا اور ان سے ابو سعید بن معالی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ پہنچ سکا بلکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آنے میں دیر کیوں ہوئی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں دیا ہے؟ کیا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو جبکہ وہ یعنی رسول تم کو بلائیں؟ پھر آپ نے فرمایا مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن کی عظیم ترین سورت سکھاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد آپ باہر تشریف لے جانے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا۔ اور معاذ بن معاذ عنبری نے اس حدیث کو یوں روایت کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے خبیب نے، انہوں نے حفص سے سنا اور انہوں نے ابو سعید بن معالی رضی اللہ عنہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے سنا اور انہوں نے بیان کیا وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے جس میں 7 آیتیں ہیں جو ہر نماز میں مکرر پڑھی جاتی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4647۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے صاحب زیادی عبد الحمید نے جو کردید کے صاحبزادے تھے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اے اللہ، اگر یہ کلام تیری طرف سے واقعی حق ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھر برسا دے یا پھر کوئی اور ہی عذاب دردناک لے آ۔ تو اس پر آیت حالانکہ اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہوں، اور نہ اللہ ان پر عذاب لائے گا اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ ان لوگوں کے لیے کیا وجہ کہ اللہ ان پر عذاب ہی سرے سے نہ لائے، درآں حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، آخر آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4648۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے صاحب زیادی عبد الحمید نے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اے اللہ، اگر یہ کلام تیری طرف سے واقعی حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا پھر کوئی اور ہی عذاب لے آ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، حالانکہ اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہوں، اور نہ اللہ ان پر عذاب لائے گا اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ ان لوگوں کو اللہ کیوں نہ عذاب کرے جن کا حال یہ ہے کہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، آخر آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4649۔ حسن بن عبدالعزیز نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن یحییٰ نے، کہا ہم سے حیوہ بن شریح نے، انہوں نے بکر بن عمرو سے، انہوں نے بکیر سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ ایک شخص حبان یا علا بن عرار نامی نے پوچھا، ابو عبد الرحمن، آپ نے قرآن کی آیت نہیں سنی کہ جب مسلمانوں کی 2 جماعتیں لڑنے لگیں الخ، اس آیت کے بموجب تم حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں سے کیوں نہیں لڑتے، جیسے اللہ نے فرمایا فقاتلوا التی تبغی۔ انہوں نے کہا میرے بھتیجے، اگر میں اس آیت کی تعویل کر کے مسلمانوں سے نہ لڑوں تو یہ مجھ کو اچھا معلوم ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ میں اس آیت وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا کی تعویل کروں۔ وہ شخص کہنے لگا اچھا اس آیت کو کیا کرو گے جس میں مذکور ہے کہ ان سے لڑو تاکہ فتنہ باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ کا ہو جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واہ واہ، یہ لڑائی تو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کر چکے۔ اس وقت مسلمان بہت تھوڑے تھے اور مسلمان کو اسلام اختیار کرنے پر تکلیف دی جاتی، قتل کرتے، قید کرتے، یہاں تک کہ اسلام پھیل گیا، مسلمان بہت ہو گئے۔ اب فتنہ جو اس آیت میں مذکور ہے وہ کہاں رہا؟ جب اس شخص نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کسی طرح لڑائی پر اس کے موافق نہیں ہوتے تو کہنے لگا اچھا بتلاؤ علی رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ کہو تو سنو، علی رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنا اعتقاد بیان کرتا ہوں۔
عثمان رضی اللہ عنہ کا جو قصور تم بیان کرتے ہو کہ وہ جنگ احد میں بھاگ نکلے تو اللہ نے ان کا یہ قصور معاف کر دیا، مگر تم کو یہ معافی پسند نہیں جب تو اب تک ان پر قصور لگاتے جاتے ہو۔ اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تو سبحان اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی اور آپ کے داماد بھی تھے، اور ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا یہ ان کا گھر ہے جہاں تم دیکھ رہے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4650۔